میں نے جو ڈیسائڈ کیا میں نے بات کی ہے اس بارے میں، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری اسٹیٹ ہوڈ کے لیے لڑنا نہیں ہے۔ لوگوں نے ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹس گارنٹیز جو ہمیں 370 میں دیے تھے اس کے لیے لڑنے کے لیے لوگوں نے ہمیں اعتماد دیا ہے۔ بی جے پی چاہتی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کی ہی بات ہو یہاں پہ اور اسٹیٹس کو نارملائز کیا جائے۔ اس کے ذریعے وہی اسٹیٹس کو جو ہے نارملائز ہوتا ہے۔ بی جے پی کا ہی ایجنڈا جو ہے پورا ہوتا ہے۔ سب کچھ بھولا جائے اور صرف اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں بات کی جائے۔ پچھلے 70-80 سال کی تاریخ میں ہم نے یہی کیا ہے کہ جو ہم سے چھینا گیا پھر ہم نے اسٹیٹس کو قبول کیا، اسٹیٹس کو نارملائز کیا، وہ غلطی ہم پھر سے دہرا نہیں سکتے ہیں۔ پچھلے 70-80 سال کی تاریخ شاہد ہے، جو ہم سے چھینا گیا وہ ہمیں واپس کبھی نہیں ملا۔ اگر ہم نے اس کے خلاف آج بھی ہسٹری سے سبق سیکھ کے سائیکل کو ریورس نہیں کیا تو پھر وہ زیادتی ہوگی۔ جس طرح سے پچھلے 70-80 سالوں کی تاریخ میں اسٹیٹس کو نارملائز کر کے، اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کر کے پھر ہمارے رائٹس کو بلایا گیا، اس غلطی سے پھر سے وہی ہوگا۔ تو جس طریقے سے سر ہارس ٹریڈنگ کا مسئلہ جو ہے ابھی وہ بھی ایک مدعا بن گیا ہے اور اب 100 کروڑ کی ڈیفیمیشن سی ایم کو بھیجی گئی ہے، تو کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ خود دیکھے، ان کو ڈیفیمیشن ملی ہے، وہ جواب دے اس کا۔ تو سر اگر مڈل ایسٹ میں دیکھیں گے کل پھر سے ایک بار جو ہے جنگ بڑھنے لگی، جس طریقے سے سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی جو ہے حملہ کیا گیا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وائلیشن ہے جو ایم او یو ہوا تھا، ڈپلومیسی ہوئی تھی، گلوبل پارٹنرز نے جو اس پہ کوشش کی تھی کہ پیس قائم ہو، اس پیس کا وائلیشن ہے، اس ایم او یو کا وائلیشن ہے۔ امریکہ جو یہ ان حرکتوں سے بات ثابت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ پیس سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ایم او یو کے دوران، نیگوسیشنز کے دوران وہ حملے کر سکتے ہیں، ایم او یو کر کے بھی وہ حملے کر سکتے ہیں، وائلیٹ کر سکتے ہیں ٹرمز کو۔ اس سے پہلے بھی نیگوسیشنز ہو رہے تھے، نیگوسیشنز کے دوران ہی انہوں نے حملے کیے۔ تو وہ امریکہ ثابت کریے کہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز، پیس کی باتیں نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ دے آر بلڈ تھرسٹی، وہ ان کو خون چاہیے اپنی سپریمیسی کے لیے، اپنے ہیجمنی کے لیے، اپنے ایجنڈا کے لیے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ پورا زائنسٹ لابی کے کنٹرول میں ہے۔ زائنسٹ لابی اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ امن ہو، پیس ہو، وہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو، اور امریکہ پھر سے اسی جنگ میں اترا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا اس اتنی بڑی قربانی کے بعد ایران جو ہے سرنڈر کرے گا یا کوئی کمزوری دکھائے گا۔ وہ اپنے وجود کے لیے، حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے اسٹینڈ پرنسپلس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سب سے بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہے، وہ کنٹینیو کریں گے، اور اس کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑے گا، ہمارے جیسے لوگوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اس ملک میں آپ دیکھیے قیمتیں اوپر جا رہی ہے، مہنگائی اوپر جا رہی ہے، یہ امریکہ کی ہیجمنی کی وجہ سے، اسرائیل کی خون کی لت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے گلوبلی اکانومی کو اٹھانا۔ رولا صاحب، بی جے پی نے این سی کو بریک کرنے کی کوشش کی تو اس سے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ وہ میں نے کہا، وہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیموکریسی میں ہارس ٹریڈنگ کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کسی کے خلاف بھی ہو، میں اس کے خلاف ہوں۔ اگر پارٹی میں اختلافات ہو، ایم ایل ایز کا اختلاف ہو، وہ اختلافات اصول کے بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ پارٹی کے ایجنڈا کے بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ اختلافات لوگوں کے حق میں ہونا چاہیے، وہ ویلیوز کے بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ یہ اختلافات پیسوں کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، یہ اختلافات جو ہے کرسی کی لالچ کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، ای ڈی کے خوف کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور بی جے پی جو یہ ہارس ٹریڈنگ کو جو انہوں نے نارملائز کیا ہے، اس سے لوگوں کے مینڈیٹ کو جو ختم کرتے ہیں، یہ ڈیموکریسی کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے ڈیموکریسی کے لیے۔ تو چاہے یہ پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، میں ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رولا صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ رولا صاحب الگ پارٹی بنانے جا رہے ہیں، کہاں تک ہے؟ کہاں تک آپ لوگوں کو زیادہ شوق ہے، مجھ سے زیادہ شوق ہے پارٹی بنانے کا۔ میں نے ابھی کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا زیادہ شوق ہے، اگر آپ کو اتنا شوق ہے آپ لوگ پارٹی بنائیے، پھر میں دیکھتا ہوں اگر وہ ویسی ہوئی اچھی پارٹی تو میں اس میں جوائن کروں گا۔